بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ ناصر سدوزی اور آپ دیکھ رہے ہیں راول نیوز۔ ناظرین، آج ہم راول پنڈی کینٹ اسکیم نمبر 7 ویسٹرج میں موجود ہیں۔ آج ہم پاکستان تحریک انصاف کے اس کھلاڑی کے انٹرویو کے لیے ان کے گھر آئے ہیں جو 1996 سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ جب یہ پارٹی بنی اس وقت کے وہ جو 4-5 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، وہ اس میٹنگ میں موجود ہوتے تھے۔ آئیں آج ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جان محمد کھلاڑی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جان بھائی، ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو آپ تھوڑا سا اپنا بتائیں، آپ کب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں؟ آپ کی کتنی اسٹرگل ہے تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے؟ میں 1996 میں سب سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی، پہلا ورکر میں تھا جو اس کمرے میں ہوا تھا۔ میں نے پاکستان باہر کے ملک میں کام کیا، وہ نوکری چھوڑی بحری جہاز کی کہ میں اب یہاں خان صاحب کے ساتھ مل کر اسٹرگل کروں گا کہ تاکہ اس پاکستان کے لیے میں کچھ کر سکوں۔ اس کے بعد جب خان صاحب نے میٹنگ شروع کی تو ہاتھ اٹھا کے دایاں یہ کہا تھا، ہم 4-5 آدمی کے ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرنا اور سچ بولنا ہے۔ تو خدا کا فضل ہے، میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں آج تک سچ بول رہا ہوں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ خان صاحب کے ساتھ وہ کیسے دن گزرے تھے جب آپ یہاں پہ میٹنگز وغیرہ ہوتی تھی؟ وہ کتنی مشکلات آپ کو اس وقت ہوتی تھی؟ نئی نئی پارٹی تھی، اتنے لوگ بھی نہیں ہوتے تھے، لوگوں کو موٹیویٹ کر کے لے کے بھی آنا ہوتا تھا۔ میں مجھے فون آتا تھا باقاعدہ کہ آدمیوں کو لانا ہے، تو میں ہاتھ جوڑ کر لوگوں کو ریکویسٹ کرتا تھا کہ یار خدا کے لیے آؤ، خان صاحب اچھے آدمی ہیں، نائس آدمی ہیں، ملک کے لیے بہت کچھ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ غریبوں کے حامی ہیں اور انہوں نے جو ورلڈ کپ جیتا ہے اسی طرح یہ پاکستان کو ساتھ دے کے چلیں گے غریبوں کو۔ تو آپ ذرا بتائیں کہ آپ کے یہاں پہ کون کون سے ایسے پروگرام آپ کیے تھے اور پی ٹی آئی کے کن کن عہدوں پہ آپ رہے ہیں؟ میں پاکستان لیبر ونگ کا پنجاب کا نائب صدر بھی رہا ہوں، کینٹ کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہوں اور لیبر ٹریڈر ونگ کا صدر بھی رہا ہوں ضلع کا۔ تو جان بھائی، ابھی آپ جیسے آپ اس وقت آپ کی اتنی اسٹرگل تھی، اور لیکن جان محمد کھلاڑی جو پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت پرانا نام ہے، لیکن جان محمد کھلاڑی اس طرح فرنٹ فٹ پہ سامنے نظر کیوں نہیں آ رہے؟ میں سچا آدمی تھا، اس واسطے جو نئے آدمی آئے تھے صاحب میں بتاؤں کہ پاس گاڑیاں پیسہ تھا وہ آگے نکل گئے، میں سچا آدمی تھا، میں پیچھے رہ گیا کیونکہ میرے میں وہ بے ایمانی نہیں تھی۔ اس واسطے میں بیک سائڈ پہ چلا گیا، نہ انہوں نے مجھے پوچھا۔ یہاں تک کہ میں دفتر ہیڈ آفس گیا جنرل سیکرٹری سے ملنے، اس وقت ارشداد جنرل سیکرٹری تھے، مجھے دھکے مار کر رفیع اللہ بٹ نے باہر نکال دیا کہ جاؤ یار پرانے تو میں کیا کروں، باہر نکلو۔ اور مجھے 4 گھنٹے بٹھائی رکھا انہوں نے ملنے کے لیے سیف اللہ نیازی صاحب سے۔ میں نے سیف اللہ صاحب سے کہا، میں کہا یار میں بیٹھا ہوں 4 گھنٹے ہو گئے۔ کہتا کس نے منع کیا؟ میں کہا آپ کا جو پی ہے وہ نہیں ملنے دے رہا۔ لیڈیز آتی ہیں مل کے چلی جاتی ہیں، پھر آتی ہیں لیڈی مل کر، میں باہر بیٹھا ہوں اور میں کیا کر سکتا تھا پارٹی کے لیے۔ تو اتنے دوران جب سے آپ سامنے فرنٹ فٹ پہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے، تو کیا کسی جو سینئر قیادت میں سے کسی نے بھی آپ کے پاس نہیں آیا، کسی نے آپ کو نہیں پوچھا، کسی عہدے کے لیے آپ کو کوئی آفر نہیں کی گئی؟ میں عمر کینی کے پاس گیا، میں بڑے بڑے سیف اللہ نیازی کے پاس گیا، میں کرنل رحمان اللہ کے پاس گیا، میں ارشداد جنرل سیکرٹری کے پاس گیا اور بڑے بڑوں کو میں فون کیا، کسی نے میری سنوائی نہیں کی۔ میں کہا یار میں بھی ایک پڑھا ہوں فقیروں کی طرح، ہم فقیروں کا بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہم سچے آدمی ہیں، ہمیں بھی کوئی سرکاری عہدہ دے دو۔ انہوں نے کہا ہم اچھا دیکھ کے دیں گے، آپ سے کاغذ جمع کرا دیں۔ وہ کاغذ جمع کرائے 2-2.5 سال ہو گئے، کوئی اس کا جواب نہیں آیا۔ جان محمد کھلاڑی صاحب کی آنکھوں میں جو آنسو نظر آ رہے ہیں، جس طرح وہ درد بھری آواز میں بات کر رہے ہیں، تو کیا اتنا زیادہ دکھی آپ اندر سے اتنے زیادہ دکھی ہیں؟ تو کیا آپ کو ابھی پاکستان تحریک عمران خان صاحب ابھی جس طرح وہ کام کر رہے ہیں ملک کے لیے، تو کیا آپ کا وزیر اعظم بننے کی ان کی کتنی خوشی ہوئی تھی؟ نہیں، خوشی تو مجھے بہت ہوئی تھی، مگر بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ جتنے بھی پرانے آدمی ہیں ان کو میں انشاءاللہ ان کا اوپر لاؤں گا ان کو۔ آج وہ سارے پرانے کارکنوں کو بھول گئے۔ اگر اس پارٹی کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں خان صاحب تو ان سے میری ریکویسٹ ہے، جتنے بھی پنڈی میں پرانے لوگ ہیں ان سب کو اوپر لایا جائے۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا رزلٹ بتائیں گے کہ کیسے بلدیاتی انتخابات جیتا جاتا ہے۔ کل کے بچے چیئرمین لگے ہوئے ہیں، سیکرٹری لگے ہوئے ہیں، ان کو مہربانی کر کے میری خان صاحب سے ریکویسٹ ہے ان کو ہٹایا جائے اور پرانے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے، تاکہ آپ کو خود اس کا پتہ لگ جائے گا کہ پی ٹی آئی ماشاءاللہ پروان چڑھ رہی ہے اب۔ تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے پی ٹی آئی کے پرانے ورکرز ہیں، اگر آپ جیسے جتنے پرانے لوگ تھے، کیا وہ آگے آنے سے کیا پی ٹی آئی کو آپ مضبوط دیکھ رہے ہیں؟
نہیں انشاءاللہ اگر پرانے لوگ امجد صاحب ہیں، رانا سہیل صاحب ہیں، کے آصف صاحب ہیں، فیصل صاحب ہیں، اور ثاقب میر صاحب ہیں، ٹھاکر صاحب ہیں، اور کافی پرانے ہیں، تو اگر ان سب کو لایا جائے اوپر تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے بڑا بھروسہ ہے کہ یہ جماعت ایک دم اوپر ابھرے گی۔ تو آپ نے اس اپنی سیاسی جدوجہد کے اندر اپنے جیلیں بھی کاٹی ہیں، آپ نے کتنی دفعہ جیل گئے ہیں آپ؟ میں 1 مہینہ میں جیل کاٹی، اور جب صدر کلنٹن آیا تھا 10-12 دن میں یہ الف خانے میں رکھا گیا، مجھے وہاں تھوڑا سا انہوں نے دو گو بھی کیا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت حکومت تھی جیم گروپ کی، اپنا پرویز الہی صاحب تھے، ان کی طرف سے پیغام تھا کہ جتنے کارکن اگر یہ اس میں آنا چاہتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ میں نے کہا میں کبھی بھی نہیں آؤں گا۔ پھر مجھے راتوں رات انہوں نے جیل بھیجی، وہاں کاٹی جیل 1 مہینے کی۔ پھر اس کے بعد 1995 میں ہم نے جلوس نکالا، پہلا جلوس تھا، مجسٹریٹ سے گڑبڑ ہوگی، پھر ہم اندر چلے گئے 4-5 دن کے لیے، 2 سال تحریک کا مقدمہ لڑا اپنے پیسوں پر، اور پھر ہم جا کے بری ہوئے اس مقدمے میں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر احسن رشید صاحب اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اگر وہ زندہ ہوتے تو کیا پرانے ورکر اسی طرح گمنامی کی زندگی گزارتے؟ نہیں، احسن رشید صاحب ہوتے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، تو آج ہم سارے سینئر آدمی MP اور MNA ہوتے، اور انشاءاللہ یہ نعوذ باللہ یہ PTI ایک بہت بڑی جماعت بن کے ابھرتی۔ بس ہمارا رہبر جو اثر رہبر تھا وہ فوت ہو گیا، احسن رشید صاحب۔ تو آپ نے جب یہاں پہ پروگرام کرواتے تھے اس وقت آپ کافی اخراجات بھی یہاں پہ کرتے تھے آپ کے اس کے گھر میں، اور یہی وہی گھر ہے جس میں پولیس کے ناکے بھی لگے تھے، یہاں پہ پولیس آپ کو آ کے یہاں پہ اریسٹ بھی کرتی تھی، یہاں پہ علاقے کو جو ہے نا وہ سارا پولیس نے کور کیا تھا، تو وہ ٹائم بھی ایک آپ نے گزارا ہے، تو وہ کیسا ٹائم تھا اس وقت؟ وہ بہت سخت ٹائم تھا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے بچے علیحدہ لوگوں گھروں میں جا کے چھپ گئے، میں کلا تھا، میں خود گھر میں چھپ گیا، کم سے کم 100 پولیس والا میرے گھیرے میں رکھا ہوا تھا مجھے۔ پھر آخر مجھے میں نے ہیڈ آفس اطلاع کری خان صاحب کے، میں کہا جی اسلام پور، انہوں نے کہا جی گرفتاری دے دیں، پھر میں نے گرفتاری دے دی، پھر مجھے انہوں نے جیلم کی جیل میں 1 مہینہ رکھا۔ وہاں بھی میں بس جس طرح میں نے زندگی گزاری ہے جیل میں، مجھے پتہ ہے پارٹی نے بالکل ساتھ نہیں دیا میرا، میں خود اپنے پیسے شیسے دے کے، میرے بیٹے نے 4 چکر لاہور کے لگائے تب جا کے مجھے رہائی ملی تھی، نہیں تو وہ 16 MPO کے تحت مجھے دوبارہ 30 دن کے لیے پھر اندر کر رہے تھے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا PTI میں آنے کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا؟ خان صاحب کے اگر ناطے پوچھا جائے تو بہت درست تھا، مگر جو اب فصلی بٹیرے آ گئے ہیں، یہ فصل کھا رہے ہیں، جب یہ فصل ختم ہو جائے گی تو یہ اپنے پھر کوئی اور فصل دیکھیں گے جہاں پک رہی ہے وہاں چلے جائیں گے۔ تو خان صاحب کو چاہیے، ابھی بھی موقع ہے کہ 2-2.5 سال ہیں، جتنے بھی پرانے کارکن ہیں ان کو اوپر لایا جائے، ان سے باقاعدہ ڈیوٹی لگائی جائے ان سے کہ آپ نے کتنا ورک کیا ہے مجھے بتایا جائے، اور ورک پوچھا کریں خان صاحب، کیوں کارکنوں نے کل باہر نکلنا، کوئی باہر نہیں نکلے گا، یہ فصلی بٹیرے سب چلے جائیں گے۔ اچھا، آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ جو فصلی بٹیرے ہیں، جس طرح ابھی جب یہ سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے، نو کانفیڈنس کا خان صاحب نے ووٹ لیا، کیونکہ اس میں سے کم 16 MPs کو جیسے کہہ رہے تھے کہ MNAs اور MNAs جو ہیں وہ ادھر ادھر ہو گئے تھے، تو خان صاحب کو یہ چیز ریلائی کرنی چاہیے کہ پرانا ورکر میرا اور جو موسمی ان میں کیا فرق ہے؟ نہیں، یہ تو میں کلمہ پڑھ کے کہوں گا کہ پرانے ورکروں کو خان صاحب بھول گئے ہیں، اگر آج وہ ان کو رکھتے تو خان صاحب کی بہت بڑی میجارٹی ہوتی اسمبلی میں۔ تو آپ کا خان صاحب کے ساتھ اتنا پرانا تعلق ہے، تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اتنا پرانا تعلق ہے وہ خان صاحب یا یہاں کی جو پنڈی کی لیڈرشپ ہے جس میں آپ مین لیڈروں میں شمار ہوتے تھے اس وقت، تو ابھی تک انہوں نے اتنا آپ کو یہاں تک پوچھا کیوں نہیں؟ اس کی ریزن کیا، وجہ کیا آپ کی نظروں میں؟ میں نے وجہ بتائی نا، کہ بڑے بڑے لوگ سامنے آ گئے ہیں، ہمارا نام نہیں لیا جاتا، میرے اپنے ذاتی کام، گھر کے ذاتی کام، کوئی میں سفارش نہیں کئی وزیروں کو پاس گیا ہوں، میرا ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا۔ میرے 4 بیٹے ہیں، چاروں بے روزگار ہیں کورونا کی وجہ سے، میں ان کے لیے گیا تھا کئی وزیروں کے پاس، کسی نے مجھے اصل جواب نہیں دیا۔ اب میں چاہتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ ہے خان صاحب میری، کہ آپ پرانے کارکنوں کو بلائیں، ان کا جو درد حال ہے وہ سنیں، پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی یار یہ پرانے کارکنوں کو میں نے بیک ڈور کیا ہوا ہے۔ جان بھائی، آپ پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی سوچ اور ویژن کو لے کے آگے بڑھ رہے تھے، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو خان صاحب پاکستان کے لیے جو کام کر رہے ہیں، جس طرح 2.5 سالوں میں انہوں نے جو کام کیا تھا، کیا ان کی اس گورنمنٹ سے اس سے آپ مطمئن ہیں؟
ہاں یہ تو میں بہت مطمئن ہوں، انہوں نے خان صاحب نے تو اوپر لیول تک تو بہت اچھا کیا ہے، بہت ماشاءاللہ قرضہ اتارا ہے، بلیک لسٹ سے بچایا ملک کو. ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی ہے، اب ایک بندہ ایک دکان خالی کر دیتا ہے تو اس کا والدین نہیں بھرے گا نا دکان کو، تو اب ملک کو خالی کر دیا تو خان صاحب نے بھرنا ہے نا اس کو. اور غریبوں جتنا غریب مدد کر رہا ہے خان صاحب کی کوئی بھی نہیں کر رہا ہے اس دور میں. تو کیا آپ سمجھیں کہ غریب اگر خان صاحب کی مدد کرے، کیا خان صاحب بھی غریبوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ میری ریکویسٹ ہے خان صاحب سے ہاتھ جوڑ کے، خان صاحب خدا اور رسول کے واسطے اب فصلی بٹیروں کو چھوڑو، جو آپ کے نیک کارکن ہیں ان کو آگے لائیں، پھر آپ کو خود پتہ چل جائے گا 3-4 مہینے میں کہ خان صاحب یہ جماعت اتنی پھیل چکی ہے کہ جس کی امید بھی نہیں تھی. میری ریکویسٹ ہے خان صاحب سے، جتنے بھی پھر دوبارہ میں کہہ رہا ہوں چیئرمین ہیں، سیکٹری ہیں، جو اپنے رشتہ دار لگائے ہوئے ہیں وہ بالکل ورک نہیں کر رہے. وہ کسی کارکن کو پوچھ نہیں. پرانا کارکن لگا ہوگا تو اسے پتہ ہوگا کہ آصف کہاں رہتا ہے، اسے پتہ ہوگا فیصل صاحب کہاں رہتے ہیں، انہیں پتہ ہوگا ٹھاکر کہاں رہتا ہے، ٹھاکر کے کارکن رہ رہتے ہیں. اس واسطے پرانے کو لازمی لانا ہوگا. اگر پارٹی کا اچھا چاہتے ہیں، چڑھاؤ چاہتے ہیں، پروان دیکھنا چاہتے ہیں تو پارٹی کے پرانے ورکروں کو لانا ہوگا. تو ابھی آگے کنٹونمنٹ کے الیکشن بھی ہو رہے ہیں، تو اس میں آپ کیسا دیکھ رہے ہیں کنٹونمنٹ کے الیکشن کو؟ مجھے تو مشکل نظر آ رہا ہے جی، صاحب بتاؤں، میں کلیئر بتا رہا ہوں، کیونکہ میں دکاندار آدمی ہوں، ماشاءاللہ 2 جنرل اسٹور ہیں. مجھے کسی نے نہیں کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. جان بھائی کو خان صاحب کے لیے میسج دینا چاہیں؟ خان صاحب سے میری ریکویسٹ ہے، بار بار ریکویسٹ ہے، خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو کرونے سے نجات دلائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے. بس میری آخری دعا ہے کہ آپ پرانے کارکنوں کا خیال رکھیں بس. جان بھائی بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کارکن جان محمد کھلاڑی صاحب، جو اپنی داستان آپ کو سنا رہے تھے. انہوں نے پارٹی کے لیے، عمران خان صاحب کے نظریے کے لیے کتنا ورک کیا، جیلیں بھی کاٹی، بھوک بھی کاٹی، اپنے پیسے بھی لگائے، اور آج وہ بندہ گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اور جہاں تک وہ کہتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تو میری کوئی بات بھی نہیں سنتا. تو آپ ناظرین ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بیل آئکن پہ کلک کیجئے گا، اور کوئی بھی میسج ہو جان محمد کھلاڑی صاحب سے پوچھنا ہو تو آپ ہمیں میسج ضرور کیجئے گا. ہم ان کے پاس پھر ایک دفعہ آئیں گے. ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ.